فرمایا کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اور میرے بندو، روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبضے قدرت میں ہے، میں نے کسی کو تاجی نہیں بنا رکھا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل درس حنیف پر۔ آج کے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے رزق بڑھانے کے آزمائے ہوئے اسلامی طریقے۔ یہ بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ جس کو چاہوں لاکھا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں تو جان کا مالک بنا دوں، جس کو چاہوں دین اور دنیا دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دنیا کے اندر اس ٹکڑوں کا محتاج بنا دوں، اپنے زمانے کا بادشاہ، لیکن تخت شہنشاہیت چھین کر اتنا مجبور کر دوں کہ تو دنیا کے سامنے ذلت کے ٹکڑے مانگ کے مر جا۔ ہمارا کام اللہ میاں کا ہے، لم یحتسب، وہاں سے کھلاؤں گا جہاں کا تجھے کبھی گمان بھی نہ آیا ہوگا، تیرا خیال بھی نہ ہوگا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جب تم میری بن جاؤ گے، میری طرف جھک جاؤ گے، میرے عبادت گزار بن جاؤ گے، میری توحید کی پرستار بن جاؤ گے، میرے نام کے ساتھ شرک کی لعنت نہیں لگاؤ گے، مجھے سارے جان کا مالک و خالق مانو گے، اولاد کا مالک میں، مال کا مالک میں، تیری جان کا مالک میں، تیرے کارخانے کا مالک میں، تیری دکان کا مالک میں، تیرے بیوی بچوں کا مالک میں، تیرے عزیز و اقربا کا مالک میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سارے جان پہ قبضہ قدرت میرا ہے، اور آج میرے بندے مان جا تیرا مالک بھی میں۔ فرمایا کھلانا میری ذمہ داری ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ فرمایا جب تو میرا بن جاتا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں، زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں، تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا۔ سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ فرمایا اس بات کے غم میں تو پڑا ہی نہ کر، میں بھی شامل ہوں آپ ہی لوگوں میں۔ رات کو نیند نہیں آتی، کس طرح پلے گا بال بچہ، کس طرح کاروبار چلے گا؟ اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے، اے میرے مالک اگر قبر میں تیرا سہارا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں؟ میدان حشر کی بربادی میں اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پل صراط سے گزرتے وقت اگر تیری کریمی مجھ پر نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں؟ اس پر ہمارا یقین نہیں، اس لیے پریشانی نہیں، اس لیے غم نہیں، اس لیے حزن و ملال نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی تھی، نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا، انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یوں کہہ کر جان نہیں چھڑائی تھی کہ صاحب مذہب اور ہے، سیاست اور ہے۔ جب آدمی اندر سے بے ایمان ہو جائے نا پھر ہزاروں رستے نکالتا ہے، ہزار رستے بنا کر اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، پر اللہ پاک چلنے نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پاک پیغمبر ہیں، روح اللہ ہے۔ ایک خادم ساتھ رہتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے، راستے میں کام آئیں گے۔
اللہ اکبر، ہو پیغمبر ہو نبی روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی، سفر طے ہوتا رہا، چلتے رہے، جنگل کا راستہ ہے، چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی، کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، فرمایا روٹی لے آ، جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی۔ جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں، یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں، ساتھ میں قسم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا ہار ہے، کیا غیرت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی، یہ مجلس، یہ معاشرہ، یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں۔ کہتے کیا کریں جی، آخر زمانے کی رفتار ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے۔ اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ زمانے کی رفتار ہے، سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے۔ کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا۔ سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے جو مٹی کی چڑیا، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، پھر
کر کے وہ چڑیا اڑ گئی۔ اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملے۔ تو دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا، وہ سونا بن گیا۔ تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، میں کھائی۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ، فرمایا ادھر بھی قسم ہے، اور دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے۔ تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی۔ ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، میں نے اس نیت سے اٹھا کر کھا لی کہ یہ ضائع ہو جائے گی، کسی کے پیر کے نیچے آ کر کھانے کی چیز ہے۔ اب مجھے شبہ یوں پڑتا ہے وہ کبھی کسی اور کا حق نہ ہو۔ شہنشاہ کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، ایک کھجور کے لیے ساری رات بے چین ہیں۔ ہم مربے دبا جاتے ہیں 1 منٹ کے لیے، کبھی پریشان نہ ہو۔ ہم ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں مار جاتے ہیں۔ تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ جب آدمی کے حلق کے نیچے حرام کا جاتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے اس کی طرف عذاب آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری مٹی سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کی ڈھیریاں دوسری بھی، تیسری بھی، پہلی بھی، تینوں اس کی طرف سرکا دی، کھسکا دی۔ فرمایا تجھے مبارک ہو سونا، تو ہی لے جا، میں کیا کروں۔ تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا، کبھی گٹھڑی مل گئی سونے کی، مزے ہو گئے۔ چلو نبی کی خدمت تو محروم ہو گیا، مگر سونے کی تو بن مل گئی نا۔ اللہ، اس نے گٹھڑی بنائی سونے کی اور لے کے چلا۔ سامنے سے 3 ڈاکو آتے ہوئے مل گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ پکڑ کے دیکھ لیں گے، یہ 3 ہے میں 1 ہوں۔ کہنے لگا سونا ہے؟ وہ لگے سر آنکھیں بدل لے۔ کہنے لگا بھی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت بڑا سونا ہے، تینوں 3 سے 8 ہو جائیں گے، 2 آئے تھے، 3 حصے کر لیں گے تینوں، کوئی مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں جو مرنے کے بعد تلاشی لیں گے۔ پچھلے سال ساہیوال میں ایک آدمی کو قتل کیا، جب تلاشی لی تو 10 پیسہ نکلا۔ ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا۔
عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا. کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے؟ آج کل ایسے بے ایمان نہیں. یہ رمضان مبارک کے 2 جمعوں میں جو ایک ایک سائیکل گئی ہے، یہ مسلمان لے گیا، یہ انسان کا تخم لے گیا، یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو، الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پر خرچ نہیں ہوتا. انسانیت چوڑا بھی ایسا نہیں کرتا، سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا. اور پھر مسلمان کے مسلمانوں، کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، رمضان میں چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں. بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو، میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو، ساری عمر شراب پیو، جوا کھیلو، حرام خوری کرو، بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے پہ بیٹھ کے آنکھ دے گا میں ہوں وہ دانا کھا بیٹھا جڑے لے تائی تو انہیں بس کے نہیں، میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں. تو خود ٹھگا، اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہی کے قابو آتا. 2 آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا، یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا. جو 2 آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا، سارے ٹھیکے ختم ہو گئے. ایمان نہیں ہے دماغ میں، کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے. وہ کہنے لگا بھی مارنے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، سونا بہت ہے، 2 تم ہو 1 میں ہوں، حصے کر لیں گے 3. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہاتھوں سے کھلتے ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے، جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے وارنے کی. بھوک تو لگتی، راستے میں چلتے چلتے کی بھوک لگی، شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا. شہر سے 2 ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، سو گئے. دنیا ساری پر مکر ہے. دنیا ہی نام، فتنے کا نام دنیا ہے. وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا، وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں دھوپ میں پھر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، اپنی تو روٹی کھا لوں، یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں، کھاتے ہی سو جائیں گے، سارا سونا میرا، ساری دولت میری، تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا. دماغ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے کرو ایسا. اپنی روٹی وہاں کھا لی، ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم، شہر میں فلودا کھا رہا ہوگا، خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے، بڑا چٹورا ہے، دیر لگا دیے، دیکھ لو کھانے پینے مصروف ہے بھائی. ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکیب، اس نے کہا کیا ہوئے نا، اب تبا کر کے مارو تلوار، گردن دور جا کے پڑے گی، آپ دونوں آگ دعود ہو جائیں گے نسپاڑی. انہوں نے تلوار تیار کر لی، وہ زہر میں لا کے لایا. اسی کا نام تو دنیا ہے. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. دنیا تھوڑے دنوں کا سودا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، خسارے میں ڈال دے گی. اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہم یہاں پڑے ہیں تیرے باپ کے نوکر چوکیدارا کرتے، موری تلوار گردن ہو جاتے پڑے.
تو کہنے لگے لے بھائی کٹ گئی راند آپ کا دونوں نصف نصف ہوں گے کھانا کھاؤ روٹی جو کھائی لگا تھوڑا سا آرام کر لو طبیعت بگڑ رہی ہے اس زمانے میں سیون اب تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی کیا بات ہے تھوڑے سے سو جاؤ کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا پھر اٹھنے والا کون تھا چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا 3 لاشیں پڑی دیکھی سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی پہچان لی فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی تو کسی کی نہ بنی تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا جھوٹ فریب غلط زندگی سے بادا طبیعت بدلو مزاج بدلو حالات کو پلٹا دو تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہونا اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے تم اس طرح دھیان کب کرو گے آخر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقید رحمت اللہ علیہ یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی یہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کئی جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہے حضرت لاہوری فرماتے میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خاص عطر کی خوشبو ہے ہینا کی ہے گلاب کی ہے چمیلی کی ہے دربار کی ہے زعفران کا عطر ہے کستوری ہے عنبر ہے کیا چیز ہے خوشبو نرالی ہے اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں آخری دن تھا ختم قرآن مجید تھا ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور روح پرور کبھی نہیں سونگی تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں اتنی بہترین خوشبو ہے روح پرور خوشبو ہے من بھاتی خوشبو ہے اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر یہ خوشبو کہاں سے لگائی تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا 17 سال گزر گئے اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے
کئی لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا. لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی. پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا. ولی ہو, اللہ والا ہو, سرکار مدینہ کا غلام ہو, قرآن کا خدمت گزار ہو, ساری عمر قرآن کے آج قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزار. لاہوری اتنا بڑا ولی تھا, ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا. سمجھدار آدمی تھا. یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے, اب جیسا گھپلا تو کبھی بھی نہیں بچا. حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے, میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے. تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میری, میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ, گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں, سارے پاکستان میں چرچا ہوگا, اخبار میں فوٹو آئے گا, ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے, آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا. سبحان اللہ. لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا تو. گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا, مگر وہ لاہوری تھا, دنیا پہ تھوکتا نہ تھا. گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری. پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا, اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا, اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو, اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا. جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے, 10 شرطیں اور بتاؤ, ساری مانوں گا, لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے, نکاح آپ سے پڑھوانا ہے. آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ. میں بیری والی میں خطیب تھا, اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا. برات آئی تھی لاہور سے, سارے یہ پتلونوں والے تھے, کھینچے کچائے, جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا ٹانگے والے گھوڑے کا, بالکل کسا ہوا ساتھ. اب کھڑے سارے, مجھے بیچ میں کھڑا کر لیا. انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح. میں نے کھڑے کھڑے کہ ہاں اور کیا. میں نے کہا یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھا. میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا, یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے, ٹھہرنے کے نہیں. میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی. کہنے لگا جی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا, یہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے, نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے. میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں تم سارے کام کھڑے کھڑے نہ پھر شروع کر دینا, پھر تو کام چلے گا ہی, کوئی اعتبار نہیں تمہارا. آخر بڑی مشکل سے میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی. کہنے لگا کہ دلہا تو کھڑا رہا. نکاح تو اسی کا ہے نا, یہ نکاح ہی میں کھڑا ہوا پڑھا دوں گا, کھڑا ہوا نکاح پڑھا دوں گا. پھر اور بڑی مشکل سے یوں پیر پھیلا کر, جیسے کتا نہیں بیٹھتا اس نے یوں پیر پھیلائے, پیچھے سے پڑا کر کے پتلون پھٹ گئی. اس پر بڑے راضی ہوتے ہیں, اس لباس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. بابو جی ہیں نرالے طریقے, نرالے طور, انگریز بے ایمان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگ, دیکھو یہاں جیبیں لگتی ہیں, یہاں جیبیں لگتی ہیں, اور یہ کہیں یہاں پیچھے جیب لگائے پھرتے ہیں. پلیٹ فارموں پہ, قلعے پہ کبھی کبھی جاؤ گے نا سردی کے موسم میں, یوں پیچھے سے نکال کر کھاتے دیکھو گے آپ, یوں چلگو سے چاب رہے ہوں نکال گئی پیچھے. دیکھنے والے کو نفرت آتی ہے کہ جیب کہاں لگائی ہے, یہاں کوئی خاص دربار ہے. نوٹ بھی یہیں سے نکال کے دیتے. پچھلے دنوں میں پشاور جانے لگا تو وہ ٹکٹ اوکے کہتے ہیں, ٹکٹ اوکے کراتے ہیں نا, تو چانک کے لیے ایک بابو جی کھڑے تھے. اس نے کہا تھا جی پیسے نکال لو آپ کو ٹکٹ. میں بالکل ملا ہوا کھڑا تھا نا, وہ یوں جھکا, میں نے کہا شاید کوئی نیچے کاغذ گر گیا. میں کھڑا تھا اس کے دائیں طرف, نیچے جھک کر یوں پیچھے کو ہاتھ کیا. میں نے کہا لو بدبخت پیچھے سے نکال لے گا پیسے. یہ کیا
तहजीब। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब गुनाहगार हैं, बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रखी, औरत जात कदम न रख सकी। और जब ये अल्ले तड़ल्ले आए, फिर ये औरत के बगैर लेटरीन में भी ना गए। मैं अर्ज़ कर रहा था, बात किसी और तरफ चली गई कि हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वक्त में भी वो बादशाहों के सामने, वो गवर्नरों के सामने, वो तालिब इल्म और फकीरों के सामने यकसा वली थे, बदला नहीं करते थे। चुनांचे वही शर्तें पूरी हुई, हजरत ने जाके निकाह पढ़ा दिया। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाते थे कि अब्बा जान को जब गुस्ल दिया गया तो आखिरी वक्त में मैंने इस रुमाल से दाढ़ी साफ की थी, 17 साल गुजर गए, हमें आज तक इतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आई। लोगों ने कहा किसी मुरीद ने सेंट फेंक दिया होगा। लेबोरेटरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, तफ्तीश की और रिपोर्ट ये दी, ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बना रब्बना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की प्यास के लिए आबे ज़मज़म तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था और ये बस गुमराही हो जो गई थी, इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं। और अपनी औलाद को समझाओ। 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन आज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है। ज़ातुर रिक़ा, ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टल्लियों वाला जंग। इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है। या खुदा की कसम, पत्थर पे पाँव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे के पैर। मैदान हशर में जब मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी, परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से आ लेंगी। माँ बाप औलाद के न बनेंगे, औलाद माँ बाप की न बनेगी, बीवी अपने खामिन की न बनेगी, खामिन अपनी बीवी का न बनेगा, रिश्तेदार का रिश्तेदार कोई नहीं, यार का यार कोई नहीं, दोस्त का दोस्त कोई नहीं, किसी का कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, उस दिन भरे हुए मैदान में, उस घबराहट वाले मैदान में तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। कितनी बड़ी बात है, उस दिन काम आए।
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو. میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی. اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو. اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو. اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو. اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو. ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا. اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ. میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا. پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ. کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں. لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور. یہ نہیں بدلا کرتا. کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے. جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا. رب کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے. آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی. جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے. جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان. مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی. صبح اٹھ کر کے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے. درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا. ایک بھی نہیں. ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے. اس تحریک کو ختم کرو. یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے. قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں. اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے. جن پر خدا کا غضب آیا، فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ.
اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے، اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا، کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے۔ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے، اللہ بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی، اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی۔ بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟
فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی۔ فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا۔ مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر۔ اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آؤ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان۔ یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا، تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا، تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر۔ دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں۔ اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی، 2 کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ پکڑ کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
दार अरकम में नमाज के लिए वुजू फरमा रहे हैं, नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं। फारूक आजम ईमान लाने के लिए तशरीफ लाए, हाजिर खिदमत हुए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने लगे। दार अरकम के मकान में अंदर कोठड़ी में फारूक पूछने लगा, मेरे आका ये क्या करने लगे हो? फरमाया, उमर नमाज पढ़ने लगा हूं, रब की इबादत करने लगा हूं। फारूक आजम ने पूछा, सारा जहान रब की इबादत बैतुल्लाह में करता है, खाने काबा में करता है, आप यहाँ छुपकर कोठरी में नमाज पढ़ते हैं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, फारूक तेरी कौम मुझे बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देती, सजदा नहीं करने देती। अगले दिन मैंने नमाज का सजदा किया था बैतुल्लाह शरीफ में, हरम मोहतरम में, खाने काबा में। मेरी पीठ पे ऊंट का सारा औज ला कर रख दिया, मैं सजदे से सर न उठा सका। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हरम मोहतरम में बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर कुरान मजीद की 2-4 आयतों की तिलावत फरमाई। सारा मक्का मारने लगा, किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने जूता मारा, किसी ने पत्थर मारा। सिद्दीक अकबर पहुंचाए और आपने आवाज भी लगा दी, अतक़्तुलूना रजुला, तुम उस आदमी को कत्ल क्यों करते हो जो इतनी बात कहता, आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्यों मारते हो जो इतनी बात करता है कि रब मेरा अल्लाह है? इस जुर्म में मारते हो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मना करते करते, बचाते बचाते, हटाते हटाते एक जालिम आगे बढ़ा और उसने मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतने बल चढ़ाए। एक और कमीने ने आगे बढ़कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतना जोर से झटका मारा, हुजूर के मुंह मुबारक में झाग आ गए। इस दीन के पीछे, इस कुरान के पीछे बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने। आज तुमने तमाशा समझ रखा है। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज कर दिया, मेरे आका जब तक मैं नहीं आया था कोठरियों में नमाज होती थी, छुप छुप कर आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मैं गुलाम बन चुका हूं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं, ईमान ला चुका हूं, और आप फिर भी घर में नमाज पढ़े तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ? बैतुल्लाह में चलें, खाने काबा में चलें, आप वहां चलकर नमाज अदा फरमाएं। उमर तेरी कौम मारेगी, हमारी तादाद बड़ी है, बहुत थोड़ी है, हम बड़े कमजोर हैं, मारते हैं, मेरा गला घोंटा गया, मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला के रख दिया गया। खत्ताब का बेटा कहता है, आका सब कुछ हुआ, खुद देखा और खुद किया, सब कुछ सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारे मामलात मेरे आने से पहले थे। मेरे आका अब चलो बैतुल्लाह में नमाज आप पढ़े, मैं जानूं सारा मक्का जाने। अरब जाने, मैं जानूं। आप बेपरवाह होकर अपने रब की इबादत करें, बैतुल्लाह में चलें, मेरे जिम्मे आया सारा मक्का। आप लोग तो ये नुक्ते समझेंगे ही नहीं। चाहिए ये था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चलो अभी अभी तो तू मुसलमान हुआ है, एक हफ्ता तो ठहर जा, फिर चलेंगे हम, तुझे भी देख लेना कितने पानी में है, तुझे भी देख लेना कितने पानी में है। नहीं, फारूक आजम की जुबान पर हुजूर को इतना एतबार था, उसी वुजू से उसी वक्त बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। तुझे 7 साल हो गए कलमा पढ़ते पढ़ते, तेरे कलमे का कुछ ना बना, तेरे दीन का कुछ ना बना, तेरे ईमान का कुछ ना बना,
तेरी चिट्टी दाढ़ी होगी पढ़ते पढ़ते, ना मालूम मरते वक्त कुफर पे मरेगा या कलमे पे मरेगा। लेकिन फारूक को कलमा पढ़े हुए 2 मिनट नहीं हुए, काली कमली वाले को उसके कलमे पे कितना बड़ा यकीन है, फौरन बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। और खाने काबा में जाकर फिर फारूक आजम ने हमारे वाला काम नहीं किया। ओ जी आज पहला दिन है ना, जरा जल्दी से पढ़ लो, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा हूं कोई मक्के वाला आ ना निकले, हाँ खामखा झगड़ा ना हो जाए, झगड़ा अच्छी चीज नहीं ना जी, आप जल्दी से जरा फारिग हो जाए। ये नहीं, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, ओ मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूं, आओ देखो कर लो क्या करते हो, मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी, मक्के वालों, जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए। तो कितना बड़ा जवान होगा जिसके आने से नबी ने बैतुल्लाह में नमाज अदा फरमाई, बैतुल्लाह में नमाज हुई, खाने काबा में नमाज हुई। कितना बड़ा मुनसिफ, कितने बड़े अदल का मालिक। बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इंसाफ काम आ गया, आगे बढ़कर चाबियां हवाले कर दी भाइयों ने। सब लोग अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए कोठी बंगले मांगते हैं, औलाद के लिए राहत और आराम आसाइश मांगते हैं। आप ना जाने क्या क्या मांगते होंगे, मैं ना जाने अपने लिए अपनी औलाद के लिए क्या क्या मांगता हूँगा, लेकिन फारूक की दुआ तो देखो, कहता अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी हुजूर में मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है, मेरी मुनाजात है, मैं तेरी हुजूर में दुआ मांगता हूँ। मौला मुझे बिस्तर की मौत से बचा, मैं अपने घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में तेरे नाम पे कुर्बानी दिया चाहता हूँ। शहादत यूं ही नहीं मिला करती, इसके लिए तो बड़ी तगो-दाव करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है, इसके लिए बड़े दामन फैलाने पड़ते हैं, इसके लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। यूं ही तो अल्लाह पाक ऐलान नहीं कर दिया, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों जो मेरे नाम पे सर कटा दे, मेरे नाम पे मर जाए, मेरा काम करता करता मर जाए, मेरा कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाए, मेरी नमाज का सजदा करता करता मर जाए, मेरा नाम लेता लेता मर जाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ उसका इतना बड़ा मर्तबा है, तुम दुनिया में रहने वालों को, फरिश्तों को इजाजत नहीं कि ऐसे मरने वाले को मुर्दा ना कहें। बल अहियाउं वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी की तमीज नहीं है, समझने का सलीका और शऊर नहीं है। फारूक आजम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं। काबुल से लेकर तराबुलस तक इस्लाम का झंडा लहराने वाला फारूक आजम, 900 जामिया मस्जिदें, 9000 बड़ी छोटी मस्जिदें बनाने वाला फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके दौरे खिलाफत में इस्लाम को इतनी तरक्की मिली, इस्लाम को इतना उरूज मिला
اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی۔ عظمت بن کے دکھایا اور محبت کا معیار عرض کر دیا، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا او میرے پروردگار مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ میاں نے جواب دیا، میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں۔ تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں برابر میں۔ کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے۔ تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے۔ اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں او فاروق تیری گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا۔ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مسجد نبوی ہو، محراب نبی کا، منبر نبی کا، مسجد نبی کی، شہر نبی کا، کون سا شہر؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے تیرے اس شہر کی گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب تیرے وطن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے گلیوں کی قسم۔ اتنا بڑا عظیم جوان پیشیمان بنا کھڑا ہے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، بے ایمان منافق نے چھرا مارا، نماز میں چھرا مارا، قرآن پڑھتے ہوئے کو چھرا مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کو چھرا مارا۔ وہ فاروق جو انصاف کا اتنا بڑا علم بردار تھا، مدینے میں ہے، زلزلہ آ گیا، بھونچال آیا زمین میں، ہم لوگ دعا مانگیں گے، ڈر کے مکان چھوڑ کے باہر بھاگیں گے، دکانوں سے باہر نکل جائیں گے، دب کر نہ مر جائیں۔ فاروق کی شان بتاؤں، کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، اسکن ٹھہر جا، زمین پہ کوڑا مار دیا، برا مار دیا، ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی۔ یوں فرمایا میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ زمین ٹھہر گئی، کسی نے آ کر خبر دی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں اور وہ آگ چل رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے یہ چادر کر دو اور آگ کو بتا دو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر آگ بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ زمین پہ زلزلہ آیا تو درہ مار دیا، آگ جلاتی جا رہی ہے تو چادر دیکھ کر واپس ہو گئی۔
पानी को खत लिख दिया, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूं, फारूक आजम की चिट्ठी रुका दरिया में, रेत में दफन कर दिया गया। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह नहीं देखा। जुमा पढ़ाते वक्त, खुतबा इरशाद फरमाते वक्त आवाज लगा दी मुसलमान लश्कर को, होशियार हो जाओ, चारों तरफ तुम्हारे काफिर घेरा डालने वाला है। कई सौ मील दूर थे, वायरलेस ना थी, रेडियो ना था, टीवी ना था, टेलीग्राफ ना था, टेलीफोन ना था। हवा ने फारूक आजम की आवाज को मदीने मस्जिद नबी से उठाकर, सहाबा कहते हैं हमने इस तरह आवाज सुनी जैसे फारूक हमारे सर पे बोल रहा हो। हवा ने एहतराम किया, जमीन ने एहतराम किया, आग ने एहतराम किया, पानी ने एहतराम किया। तू अगर एहतराम नहीं करेगा तो फारूक की शान में कमी नहीं आने वाली। इतना बड़ा अजीम जवान काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फारूक जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे 70,000 आदमी साथ जाएगा। न जाने कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे होकर जन्नत में जाएंगे। इतना अल्लाह वाला जवान, इतने खौफ वाला जवान। मैं एक बात अर्ज करूंगा, अंदाजा लगा लेना, तेरी बात का लिहाज काउंसलर करेगा, तेरा लिहाज चेयरमैन करेगा, तेरा लिहाज थानेदार करेगा, तेरा लिहाज कोई मामूली अफसर करेगा, तेरा लिहाज कोई दुनियादार करेगा, तेरा रिश्तेदार तेरा लिहाज करेगा, तेरा यार तेरा लिहाज करेगा। फारूक आजम की सीरत और जिंदगी के बारे में इतनी सी बात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की अता का क्या कहना, उसकी देन का क्या कहना। जो फारूक फर्श पे पसंद करता है, मालिक की कायनात अर्श पे वही पसंद फरमाते हैं। कुरान करीम में तकरीबन 19 मकाम ऐसे हैं जो फारूक ने फर्श पे चाहा, अल्लाह ने अर्श से कुरान बनाकर वही उतार दिया। फिर इंशाअल्लाह किसी जुमे में तफसील से वो बातें अर्ज करूंगा, कौन कौन सी आयत फारूक आजम की हिमायत में उतरी। मगर आज तो हाल ये है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी है, लहू बहरा मेहराब मिंबर में जख्मी किया गया, लेकिन फिर भी अदब देखो, एहतराम देखो, मोहब्बत देखो। फारूक आजम ने अपने बेटी को बुलाया और बुला करके फरमाया, जाओ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जाकर मेरा सलाम पहुंचा और जाकर अर्ज कर दे, गुंबद खिजरा में तूने जो अपने लिए कब्र की जगह रखी हुई है, आज फारूक आजम भीख मांगता है, खैरात मांगता है, कब्र के लिए जगह मांगता है, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम कर लूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए, जाकर हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सलाम अर्ज किया और यूं फरमाया कि जाके यूं कह देना कि है छुपा कफन में आज उमर और सवाली आपसे है सर बसर। फारूक आजम दुनिया से जा रहा है, फारूक आजम के आखिरी सांस है, फारूक आजम जैसा जवान दुनिया से जाने के लिए तैयार है। आपका हुजरा है, आपकी ये जगह है, आपने अपनी कब्र के लिए जगह रखी हुई है। अल्लाह के नाम पे फारूक आजम कब्र के लिए जगह मांगते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कोई और मांगता मैं ना देती, इसलिए न और नबी आए, न और गुंबद खिदरा बने, न मुझे कब्र की ऐसी जगह मिले। कौन देता है? खुदा की कसम, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो सदका किया, दुनिया की तारीख को शर्मिंदा कर दिया। उसे मालूम है कि मुझे कब्र की जगह बाहर मिलेगी, अपने खामिन और अपने अब्बा अबू बकर से दूर मिलेगी। लेकिन यूं फरमाया, अब्दुल्ला मांगने वाला वो जवान है, जवाब देते हुए शर्म आती है। मुझे मालूम है कि फारूक वो जवान है जिसको मेरे महबूब ने झोलियां फैला फैला कर मांग मांग के लिया था।
اس لیے جواب نہیں دے سکتی، جہاں میں نے اجازت دے دی۔ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو، واپسی آئے تو فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کے بٹھا، لیٹے لیٹے اما عائشہ صدیقہ کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں، مجھے اٹھا کے بٹھا لیا، جواب سنا دیا، پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں میری آخری بات سن لو، اجازت مانگ لی، اجازت مل گئی، پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی، زبردستی اجازت لے لی، ڈانٹ دے کر اجازت لے لی، جب میرا دم نکل جائے، جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے، میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، دوبارہ اجازت مانگنا، نہ میں زندہ ہوں، نہ میری حکمرانی ہو، نہ میری حکومت ہو، نہ میرا ڈر ہو، نہ میرا خوف ہو، اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے، عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو۔ جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا، پھر اجازت ملی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے، یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک، اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں۔